وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من فضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر ہاتھ پر آپ کے بکے ہیں لاج آپ کے ہاتھ ہے بندہم درماندہم جستون دارم دستگیر بردرگاہ والا سائلم اے آفتاب جائیں گے نہ خالی آپ کے در سے پیران پیر خاطر نہ شادرہ کن شادیا پیران پیر حضرت علامہ مولانا احترام المقام ابو الخیر سید شاہ غلام افضل بیابانی صاحب قبلہ المعروف خسرو پاشا قبلہ مدد ذلہ العالی سجادہ نشین بارگاہ افضل شاہ بیابانی معزز سامعین کرام، آج اس خطب ربانی محبوب سبحانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس جشن مبارک میں چند اپنے معلومات کے مطابق معروضات پیش کرتا ہوا گزروں حسب حکم۔ کسی عاشق نے کیا خوب ارشاد فرمایا، عاشق خواجہ ہوں میں اور ہوں گدائے غوث پاک، عاشق خواجہ ہوں میں اور ہوں گدائے غوث پاک، دل نثار خواجہ ہے جاں فدائے غوث پاک، دل نثار خواجہ ہے جاں فدائے غوث پاک، اپنا مذہب اپنی ملت عاشق و بس ہے یہی، اپنا مذہب اپنی ملت عاشق و بس ہے یہی، جس میں خواجہ کی خوشی جس میں رضائے غوث پاک، جس میں خواجہ کی خوشی جس میں رضائے غوث پاک، یا الہی یہ تمنا ہے کہ وقت جاکنی، یا الہی یہ تمنا ہے کہ وقت جاکنی، سر ہو خواجہ کے قدم پر اس پہ پائے غوث پاک، سر ہو خواجہ کے قدم پر اس پہ پائے غوث پاک۔ آئیے خطب ربانی محبوب سبحانی کی شان والا صفات اور عظمت غوث اعظم سمجھنے سے پہلے خطب ربانی کے استاد گرامی کے دو واقعات بیان کر میں فیضان غوث اعظم اور عظمت غوث اعظم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب سبحانی کے استاد حضرت مسلم حماد بن دباس رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اپنے مریدین و طالب علموں کو علم معرفت اور علم ظاہری سے آراستہ کرنے میں انہیں بڑا ملکہ حاصل تھا، اور حضرت حماد دباس کا مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ پیران پیر غوث پاک کے استاد گرامی بھی تھے۔ عالم ولایت کا یہ مقام، ایک مرتبہ یہ مرد درویش پیدل آ رہے ہیں، اس وقت شہر کا امیر گھوڑے پر نشے کی حالت میں انتہائی تکبر کے ساتھ یہ مرد درویش کے سامنے سے گزرنا ہوا، گویا خاکساری اور ریاکاری کا دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اگر وہ متکبر امیر جو نشے کی حالت میں گھوڑے پر سوار تھا کترا کر بازو سے چلے جاتا تو شاید اس کے رندی کا اور تکبر کا بھرم رہ جاتا۔ اس نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اس مرد درویش حماد دباس کو دیکھ کر ایک طرح سے مسکرانے لگا، گویا گناہ پر اترانے والی بات تھی۔ اس مرد درویش حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر کے استاد تھے،
غصہ آ گیا، قہر آلود نگاہ ڈالی اس امیر شہر کے اوپر جو نشے کی حالت میں آ رہا تھا۔ جیسا ان کی قہر آلود نظر پڑنا تھا، انسان کے بجائے حیوان کو اثر ہو گیا۔ خود گھوڑے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے گھوڑے، اس متکبر امیر کو بہت دور لے جا۔ یہ ان کے زبان سے نکلنا تھا، گھوڑا ایسی چھلانگ لگا کر کسی دور طرف چلے گیا، دنیا کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ گھوڑا اور گھوڑے سوار کہاں پر چلے گئے ہیں، کون سی زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد خود حماد دباس نے اس کی خدا گشائی کی کہ خدا کی قسم، بروز محشر ہی وہ امیر اور اس کا گھوڑا جبل خاف کے پاس سے اٹھنے والا ہے۔ یہ حماد دباس کے ایک جلالت والی شان اور ان کی ولایت کا یہ مقام۔ دوسرا واقعہ، حماد دباس کی بارگاہ میں خلیفہ مسترجر باللہ کا ایک خادم آیا جو مسترجر باللہ کا خاص آدمی تھا۔ حماد دباس دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے قریب دیکھ رہا ہوں کہ یہ تم بادشاہ کی بندگی چھوڑ دے اور اللہ کی بندگی اختیار کر لے۔ اس خلیفہ کا وہ خاص آدمی یہ نہ صرف کہ حضرت شیخ کی بات کو ٹال مٹول کیا، بلکہ اپنے خلیفہ سے جا کر شکایتاً ان کا مذاق اڑانے لگا۔ خلیفہ بھی مرد درویش کا مذاق اڑانے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی خلیفہ کا وہ خادم پھر حضرت حماد دباس کی بارگاہ میں آیا۔ آتے ہی حضرت حماد دباس نے زیر لب مسکرائے اور کہنے لگے، برخوردار، اللہ کے حکم سے میں تیرے تمام احوال کو سلب کر لیتا ہوں اور تجھے اللہ کے حکم سے مرض برس میں مبتلا ہونے کا حکم دیتا ہوں، یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، سارا جسم مرض کوڑ کا بن گیا۔ اور وہ جب خلیفہ کی بارگاہ میں گیا، خلیفہ نے بڑے بڑے اطباء سے علاج کرایا، لیکن مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی والا معاملہ ہوا۔ چار و ناچار پھر حماد دباس کی بارگاہ میں آیا تو حماد دباس رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، نہ کوئی انہیں مرہم لگائی، نہ کوئی اس آنے والے مریض کے اوپر دم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کے باتیں کرنے لگے۔ تو حماد دباس کو رحم آیا اور کہنے لگے، کھڑے ہو جا۔ کھڑے ہو گئے تو اپنی خمیز مبارک نکالی اور اس مرض کے کوڑ والے مریض کو پہنا دیا۔ جیسا پہناتا تھا، پل بھر میں اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ حماد دباس اپنی پہنی ہوئی خمیز اس مرض کوڑ والے کو پہناتے ہی پل بھر میں اس کا مرض چلے گیا۔ یہ جانا تھا، وہ بڑا حریص انسان تھا، سوچنے لگا کہ پھر خلیفہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور وہاں پہ کچھ مقام حاصل کر لوں گا۔ یہ جان کر حماد دباس نے اپنی انگشت شہادت سے اس کی پیشانی پر ایک لکیر کھینچ دی اور کہنے لگے کہ تو وعدہ خلافی سے باز آنے کے لیے تجھے اتنا کافی ہے۔ یہ مقام پیران پیر غوث پاک کے استاد گرامی کا تھا، یہ مقام و مرتبے والے، تو ان کے استاد کا یہ علم تھا۔ تو خود ربانی محبوب سبحانی کا مقام و مرتبہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ خود ربانی محبوب سبحانی 53 سال کی عمر شریف میں ہے، بغداد شریف کے قبرستان میں گزرے۔ صبح بعد نماز فجر کا وقت ہے، زیارت قبور کر رہے تھے، اور جب اپنے استاد حماد دباس کے مزار شریف کے پاس گئے تو بہت دیر تک محبوب سبحانی پیران پیر غوث پاک دعا فرمانے لگے۔ گرما کی شدت کا موسم، سورج بلند ہونے لگا، گرمی کی تیزی لوگوں کو بے چین کرنے لگی، اور اس وقت پیران پیر کے ساتھ بڑے بڑے خرا اور بڑے بڑے علماء و مشائخ موجود ہیں، اور خطب ربانی کو اتنی طویل دعا کرتے وقت کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حالانکہ سورج چڑھ رہا تھا، دھوپ کی شدت پریشان کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد غوث پاک کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، اور اپنے اقربا کو پلٹ کر دیکھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں۔ لوگ پوچھنے لگے، یا حضرت اتنی دیر اپنے استاد کی خبر کے اوپر دعا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے، آج میں اپنے استاد کے کام آ گیا ہوں۔
میں آج اپنے استاد کے کام آیا ہوں۔ بات یہ تھی کہ میرے استاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعلیٰ مقامات سے نوازا تھا اور انہیں جنتی لباس بھی عطا فرمایا اور انہیں جواہرات سے نواز دیا، لیکن ایسے میں ایک حیرت انگیز بات میں نے یہ دیکھا کہ ان کا سیدھا ہاتھ بالکل مفلوج ہو کے تھا۔ میں نے پوچھا استاد یہ ہاتھ کا کیا عالم ہے، یہ مفلوج کیسا؟ کہنے لگے پیر خود عبد القادر جیلانی، اگر تو اللہ سے مجھے یہ معاف نہ کرا دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ہاتھ سلامت نہیں فرماتا، صحت نہیں عطا فرماتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے تمام نعمتیں تو عطا فرمائی، لیکن اس ہاتھ سے ایک مرتبہ میں واقعہ یہ تھا، پیران پیر غوث اعظم کی طالب علمی کا زمانہ، حماد دباس اپنے شاگردوں کو لے کر جمعے کی نماز کے لیے عراق کی سرزمین خنتورہ پل سے گزر رہے تھے اور صبح شدت کی سردی کا موسم تھا۔ اچانک ان کے استاد کو کیا سوجا نہیں معلوم، پیران پیر غوث پاک کو سیدھے ہاتھ سے اسی پل میں یعنی اس خنتورہ پل کے پانی میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ جیسا ڈھکیلنا تھا، یہ سردی میں اونی لباس پہنے ہوئے تھے، جیسا ہی سردی میں پانی میں ڈوب گئے، شدت کی سردی تھی، باہر آئے۔ استاد جب ڈھکلتے ہیں تو خود ربانی نے استاد کے ڈھکلنے پر ناراض تو نہیں ہوئے، لیکن اس دن جمعہ تھا تو غسل جمعہ کی نیت کر لیتے ہیں۔ غوث پاک جب باہر نکلے اور کانپنے لگے، دیگر ساتھی ان کا ہنسی مذاق اڑانا چاہتے تھے، حماد دباس نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، کہنے لگا خبردار کوئی بھی عبد القادر جیلانی کا مذاق نہ اڑائے، میں صرف عبد القادر جیلانی کا صبر و حلم کتنا ہے، صبر و بردباری کا عالم کتنا ہے، میں یہ صبر و حلم کا امتحان لینا چاہتا تھا، لیکن یہ صبر و حلم کا پہاڑ ایسے وقت میں بھی فائدہ ہی اٹھایا ہے، یعنی میرے غسل جمعہ کی طرف ان کا اشارہ تھا، میں نے غسل جمعہ کی نیت کر لی تھی۔ وقت گزر گیا، ایک عرصہ بیت گیا، حماد دباس کا انتقال ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشیت یزدی کو پیران پیر کو اتنی سی تکلیف دینا بھی، صبر کا امتحان لینے کے خاطر، اپنے شاگرد سے امتحان لینے کے خاطر اتنا امتحان لینا بھی، پیران پیر کو اتنی تکلیف دینا بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اسی ہاتھ کو خبر میں تمام نعمتوں سے تو نوازا، لیکن وہ ہاتھ کو مفلوج کر دیا۔ اب پیران پیر کی بارگاہ میں مسلم حماد دباس عرض کرتے ہیں کہ خود ربانی عبد القادر جیلانی میرے لیے دعا فرماؤ، تو پیران پیر دعا فرمانے لگے اور کہتے ہیں بہت طویل دیر تک دعا کرنے لگے، 5000 اولیاء اللہ خود ربانی کی دعا پر آمین کہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استاد مسلم حماد دباس کے ہاتھ کو سلامتی عطا فرما دیا۔ اب اعتراض پیدا ہوتا ہے، آخری بات بتا کر گزرنا چاہتا ہوں، دنیا اعتراض کرتی ہے کہ تم پیران پیر غوث پاک کے مقام کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو۔ دنیا کا دستور و اصول ہے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو امتحان کے طور پر امتحان لے سکتا تھا، ان کے صبر و حلم کا امتحان لیا تھا، اس میں برائی کی کیا بات تھی؟ لیکن بات یہ ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں تھی، استاد کی نیت خراب بھی نہیں تھی، صرف صبر کا امتحان لینا مقصود تھا۔ لیکن قرآن کی روشنی میں ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو اب رائنا کہنا چھوڑ دو۔ شان نزول یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے تھے تو بات سمجھ میں نہ آتی تھی، عرض کرتے تھے رائنا، یا رسول اللہ ہم پر رعایت فرمائیے، لیکن یہودیوں کی یہی زبان میں، ان کی ڈکشنری میں، ان کی لغت میں رائنا کہنا گالی کے لیے تھا۔ صحابہ اچھی نیت سے حضور کو رائنا کہتے تھے، یہودی بری نیت سے رائنا رائنا کہتے تھے کہ ہم حضور کو گالی دے رہے ہیں، دل میں گالی دینا سمجھتے تھے، زبان پہ رائنا تھا۔ اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی اور حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو اب رائنا کہنا چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ زبان ہی نہ رہے، وہ لفظ ہی نہ رہے جس لفظ سے میرے محبوب کا کوئی دشمن اپنی دشمنی نکال سکے، اسی لیے لا تقولوا رائنا، اب رائنا کہنا چھوڑ دو، کیا کہنا؟ وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمانا کہو۔ صحابہ کی نیت خراب نہیں تھی، یہودیوں کی نیت خراب تھی، لیکن اللہ نے صحابہ کی نیت تو خراب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس لفظ کو کہنے سے منع فرمایا۔ یہیں سے جواب ملتا ہے، استاد کی نیت خراب نہیں تھی، استاد کی نیت صرف امتحان لینا مقصد تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا کو بتانا چاہا کہ مقام غوث اعظم کیا ہے۔
مقام غوث اعظم کیا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، ہم اس در کے کتے ہیں تو فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے گا گلے میں پٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء اللہ کی غلامی کا پٹا ہمیشہ حشر تک ہمارے گلے میں عطا فرمائے۔